السلام علیکم کہانی گو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ مالا کی نئی قسط میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں، اب ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ صبح بخت بی کے رونے کی آوازوں سے اٹھی۔ پہلے کچھ دیر تو بستر میں لیٹی پلکیں جھپک جھپک کے چھت کو دیکھے گئی۔ جب سے کام کرنا چھوڑا تھا دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ایک عجیب سی مایوسی ذہن پہ چھائی تھی۔ کام کرنے والی لڑکی کے لیے فارغ بیٹھنا بہت مشکل تھا۔ خیر، آج وہ اپنے بزنس پلان پہ کام شروع کرے گی۔ ایک آئیڈیا آیا تھا اس کے ذہن میں۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی باہر آئی تو بخت بھی آنسو بہاتے ہوئے حورِ جہاں بیگم کو اپنی بیٹی کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہی روایتی کہانی، شوہر کام نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے اور بیٹی کو مارتا ہے۔ بخت بھی؟ اس نے پیچھے سے بخت بھی کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکا کے نرمی سے تسلی دی۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ اسٹینڈ لے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بخت بی نے اپنا سانولا کھردرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ ڈرتی ہے جی۔ مالا سیدھی کھڑی ہوئی اور افسوس سے بولی، واقعی؟ وہ بھی کیسے اسٹینڈ لے؟ جب تک عورت کے پاس تعلیم اور مالی خود مختاری نہیں ہوگی تب تک وہ ایسے ہی پٹتی رہے گی۔ مالا ٹھیک کہہ رہی ہے بختو۔ ماں کے ماتھے پہ بل تھے اور وجود میں جلال آیا ہوا تھا۔ وہ گود میں سبزیوں کی پرات رکھے تخت پہ بیٹھی تھی۔ چھری والا ہاتھ اونچا کر کے بولی، بیٹیوں کی طرح پالا ہے میں نے نسیم کو، اسے کہو میرے پاس آ جائے، وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے سائیں بیٹھے ہیں ادھر۔ وہ کچن میں آئی تو ڈرٹی کچن کی طرف کھلتا دروازہ نیم وا تھا۔ کیف وہاں کافی بناتا نظر آ رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا اور اسے وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ خوابیدہ آنکھیں لیے بالوں کا گول مول جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ رات والا میک اپ اتارنے کے باوجود آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی تھی۔ کافی بناؤں آپ کی؟ وہ نظریں موڑ کے دوسری طرف پلٹ گیا۔ ہاں پلیز، توقف کیا اور آہستہ آواز کی، پھر کچھ نکلا لائٹر سے؟ عام سا لائٹر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ وہ کین سے کافی بینز نکالتے ہوئے بولا، اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے۔ مالی خود مختاری اور تعلیم، آپ کے خیال میں یہ چیزیں عورت کو ابیوز ہونے سے بچا سکتی ہیں؟ فلٹر پیپر لگا کے کافی بینز اندر ڈالے، پھر اس کمپارٹمنٹ کو کھڑک کر کے بند کیا اور مشین آن کر دی۔ تمہیں اختلاف ہے؟ مالا کو تعجب ہوا۔ کیف اس کی طرف پلٹا، کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے، جاگرز کی کینچی بنا لی۔ ساری لڑکیاں ابیوز ہوتی ہیں باس، بخت بی بی کی بیٹی اپنے شوہر کے ہاتھوں اور ایلیٹ کلاس کی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں۔ یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ کافی میکر سے پانی ابلنے کی آواز آ رہی تھی، سارے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، غریب کی لڑکی چائے دیر سے لائے تو شوہر کا موڈ خراب ہوتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے۔ امیر کی لڑکی پارٹنر کے ساتھ ڈرگز نہ کرے تو پارٹنر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کو خشک رکھنے کے لیے وہ ڈرگز پہ لگ جاتی ہے۔ دونوں ابیوز ہوتی ہیں، غریب لڑکی بھی اور امیر پڑھی لکھی لڑکی بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے باس کہ کسی نے عورتوں کو نہیں سکھایا کہ مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور کسی نے مردوں کو نہیں سکھایا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کافی؟ گرم مگ اس کی طرف بڑھایا۔ انٹرسٹنگ۔ خیر، آج جیولرز پہ چلنا ہے، گولڈ لینا ہے تو چند دن ٹھہر جائیں۔ وہ اب اپنی کافی کے لیے فریش بینز ڈال رہا تھا۔ تولہ ابھی 1,17,000 کا ہے، ایک ہفتے میں یہ 90,000 تک گرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیف نے شانے اچکائے، مجھے پتا ہوتا ہے۔ چلیں آپ کی اطلاع کے لیے، مجھے بھی معلوم ہے کہ گولڈ گرنے والا ہے، میں نے خریدنا نہیں بیچنا ہے۔ کچھ برکس ہیں میرے پاس گولڈ کی، ان کو بیچ کے نیا کام شروع کرنا ہے۔ اسی اثنا میں بخت بھی کچن میں داخل ہوئی۔ ایک نظر درمیانے دروازے کو دیکھا جو کھلا تھا، اور پھر دوسری خشمگی نظر کیف پہ ڈالی۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو کھڑے کیوں ہو؟ کیف نے اپنا مگ اٹھاتے ہوئے فریج کی طرف اشارہ کیا۔ میں کشمالہ بی بی سے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ناسمجھ ہے جو ڈبل روٹی کو فریج میں رکھ دیتا ہے، حالانکہ فریج میں رکھنے سے ڈبل روٹی جلدی خراب ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ باہر روم ٹمپریچر پہ رکھتے ہیں۔ معصومیت سے کہہ کے اپنا مگ لیے باہر نکل گیا۔ بخت بی نے پیر پٹخا۔ میں بتا رہی ہوں مالا باجی، یہ ڈرائیور کم اور وارداتیہ زیادہ لگتا ہے مجھے۔ وہ دل کھول کے ہنس دی۔ تبھی فون پہ ماہی کی کال آنے لگی۔ وہ بھی اپنا مگ لیے پچھلے دروازے کی طرف چلی گئی تاکہ لان میں جا کے تسلی سے ماہی سے بات کر سکے۔ یہاں بات کرتی تو لاؤنج میں ماں تک آوازیں جاتی۔ کل کی شادی کیسی رہی؟ تم لوگوں نے مجھے واپس آ کے فون ہی نہیں کیا۔ ماہی الگ ناراض تھی۔
تھک گئے تھے نا رات میں، اب سناتی ہوں سارے قصے۔ وہ پچھلی گیلری میں مگ لیے آگے بڑھ رہی تھی، کیف بھی وہیں جا رہا تھا۔ آہٹ پہ رک کے ایک طرف ہو گیا، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ پہلے یہ بتاؤ زیاد کا کیا سین ہے؟ ماں بڑا ذکر کر رہی تھی اس کا۔ کیسا ہے وہ؟ ماہی کا لہجہ تفتیشی تھا۔ مالا مسکرا دی۔ زیاد؟ مسکرا کے فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ آگے جا رہی تھی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ وہ آگے نکل گئی اور کیف چپتی ہوئی نظروں سے اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ صرف ٹال اور ڈارک تھا، ہینڈسم کہاں سے تھا؟ منہ میں بڑبڑایا۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ لان میں بیٹھی کافی پیتے ہوئے ماہی کو ساری شادی کا قصہ سنائی گئی۔ کس نے کیا پہنا، کون کون آیا، کون پہلے ملا اور کون نہیں ملا، اور ماہی کا فیورٹ سوال کھانے میں کیا تھا۔ کال بند ہوئی تو اس نے دیکھا ماں اب لان میں چلی آ رہی تھی۔ ماں اس وقت پودوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اپنے فربا وجود کے ساتھ۔ اب وہ قدم قدم چلتے ہوئے بوگن ویلیا کے درختوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ ادھر آؤ۔ ماں کی نظر اس پہ پڑ گئی جو گارڈ روم کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ لگا تھا۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے بلایا۔ کیف نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا، وہ اسے ہی بلا رہی تھی۔ پھر لیپ ٹاپ رکھ کے اٹھا اور سیدھا ان کی طرف آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیف جمال۔ کب سے تم نے پودوں کو پانی نہیں لگایا؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ ابھی لگا دیتا ہوں۔ اب کیوں، شام میں یا صبح میں لگاتے ہیں پانی؟ وہ بڑبڑا کے پودوں کی طرف مڑ گئی۔ وہ متذبذب سا کھڑا رہا، جائے یا رکا رہے۔ وہ جو مسکرا کے یہ سب دیکھ رہی تھی اٹھ کے ان کی طرف آ گئی۔ ماں، سلیم لگا دے گا پودوں کو پانی، کیف کو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کو جانے دیں۔ ماں نے سنا نہیں، ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے پودوں کا جائزہ لیتے ہوئے برہمی سے بولی، ویسے یہ ظہیر انتہائی ناشکرا آدمی ہے۔ اف ماں، اس کا کیا ذکر یہاں؟ وہ کراہی پرسوں 4 سدہ سے گڑ آیا تھا، میں نے اسے بھجوایا، کل اس کو مل بھی گیا، لیکن مجال ہے کہ اس نے شکریہ کا فون کیا ہو۔ مالا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، وہ ساکت رہ گئی۔ واٹ؟ ماں، آپ نے ظہیر کو گڑ بھجوایا ہے؟ وہ تینوں بوگن ویلیا کے گلابی پھولوں والے درخت کے ساتھ کھڑے تھے۔ کیف خاموشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں، ہمیشہ بھیجتی ہوں، اب نیا کیا ہے؟ وہ چڑچڑی لگ رہی تھی۔ کشمالہ مبین کو جلدی غصہ نہیں آیا کرتا تھا، وہ یا تو ہنس دیتی یا تحمل سے بات بدل دیا کرتی تھی، یا اس جگہ سے اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ماں، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ کیا سوچے گا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کو شکریہ کہنے کی توفیق۔ پھر بھی ماں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو میرے کام کی نہیں سمجھ آتی، مان لیا، لیکن میری عزت بے عزتی کا خیال تو کرنا تھا۔ اچھا شرمندہ کروایا آپ نے مجھے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی اور آپ اس کو گڑ بھیج رہی ہیں؟ وہ سمجھے گا میں اس کی منت کر رہی ہوں اب۔ واٹ دا ہیل ماں؟ ماں نے ایک خفا نظر اس پہ ڈالی اور سر جھکا لیا، کسی معصوم بچے کی طرح جس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر کیف سے آہستہ سے بولی، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، مجھے ادھر کرسی لا دو۔ مالا پیر پٹک کے اندر چلی گئی۔ کمرے میں آ کے اس نے دروازہ بند کر دیا اور وہ جو اتنے دنوں سے آنسو رکے ہوئے تھے وہ ایک دم بہنے لگے۔ بے روزگاری کا احساس، بیکار ہونے کا گلٹ، تاریک نظر آتا مستقبل، راکھ ہوا کیریئر۔ وہ اتنے سالوں سے اپنا کماتی اور خرچ کرتی آئی تھی، وہ کسی پہ بوجھ نہیں تھی، لیکن اگر اس کا نیا کام نہ چلا تو وہ اپنے بلز خود نہیں بھر سکے گی۔ کیسی بے بسی ہوگی ہے۔ سب کچھ ایک دم سے حواسوں پہ سوار ہوا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی روتی رہی۔ ماں کو کبھی اس کے کام کی سمجھ نہیں آتی تھی، بس معید کی ڈاکٹری ان کو کوئی کام لگتا تھا، باقی مالا اور ماہی کی پڑھائی تو بس شغل تھی جیسے۔ اسے ماں پہ بیک وقت غصہ بھی آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پہ رونا بھی۔ ماں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ خواہ مخواہ ان کو سب کو سوغاتیں بھیج کے اچھا بننے کا شوق تھا۔ وہ اٹھی اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ آج ہی اسلام آباد واپس جا رہی تھی، بس یہ طے تھا۔ کیف کی کال آ رہی تھی، اس نے غصے میں کاٹ دی۔ وہ دوبارہ کال کرنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کے کال اٹھائی۔ باہر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اس نے آنسو رگڑ کے پونچھ ڈالے، آج یہ بھی اس سے کچھ سنے گا۔ وہ باہر آئی تو ماں لان میں کرسی پہ بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے پورچ کی طرف آ گئی جہاں اوپر جانے کا بیرونی زینہ بنا تھا۔ وہاں کیف کھڑا تھا، ریلنگ سے ٹیک لگا، ایک جوگر زمین پہ اور ایک جوگر اوپری زینے پہ رکھے، سینے پہ بازو لپیٹے وہ اس کا منتظر تھا۔ ادھر آ کے بیٹھیں اور میری بات سنیں۔ اس کی روئی روئی گلابی آنکھیں دیکھ کے سنجیدگی سے بولا۔ سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی، وہ ناک سکوڑ کے گیلی سانس اندر کھینچتی کرسی پہ آ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ لہجہ سخت تھا۔ میں بھی سن رہا تھا جو آپ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، وہ کھنکھارا۔
کشمالہ کے ماتھے پہ شکنیں ابھریں۔ کیف، تم اپنے کان اور منہ بند کرنا سیکھو، مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تم میرے گھر کی باتیں سنو یا ان پہ تبصرہ کرو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا، پھر بولا تو آواز آہستہ تھی، اپریل میں گڑ نہیں ہوتا کشمالہ بی بی، 4 کا گڑ سیزن مارچ میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی، ساکن، ہوا رک گئی، شاید اس کا سانس بھی۔ میں نے سلیم سے پوچھا ہے، فروری کے بعد 4 سے کوئی گڑ نہیں آیا، نہ آنٹی نے کسی کو بھیجا ہے، وہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور تب اسے یاد آیا، ماں نے ظہیر کو جنوری میں گڑ بھیجا تھا اور اس نے شکریہ کا فون نہیں کیا تھا۔ کیف پہلے زینے پہ بیٹھ گیا اور اسی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ آنٹی نے مجھ سے 4 دفعہ پوچھا ہے کہ میں کون ہوں، وہ اپنی بات بار بار دہراتی ہیں اور وہ چیزیں بھول رہی ہیں، ان کے ذہن میں نئی یادداشتیں نہیں بن رہی، یا شاید وہ وقت کا حساب کھو رہی ہیں۔ پورچ کی فضا بالکل ساکن تھی، نہ وہاں پھولوں کی خوشبو تھی، نہ پودوں کا سبزہ، ہر شے کو زوال آ گیا تھا۔ کشمالہ، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ٹھہر ٹھہر کے بولا، آپ کی ماں بیمار ہیں۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا، جیسے کسی برفانی رات میں گھر سے باہر گم ہو جانے والے کا ہوتا ہے۔ نہ جان تھی نہ سانس تھی، وہ کسی خواب، کسی کیفیت میں اٹھی، قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ یونیورسٹی، کالج، کتابیں، سب یہ سکھاتے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہوتا ہے؟ وہ گھاس پہ قدم اٹھاتی لان چیئرز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماں وہاں اکیلی بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ لگی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ جاب چلی جائے گی تو کیا کرو گے، ناکام ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ ماں کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا تھا، جسے وہ دوپٹے کے کنارے سے پونچھ رہی تھی۔ دل ٹوٹے گا تو کیا کرو گے؟ مستقبل تاریک نظر آئے گا تو کیسے آگے بڑھو گے؟ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی اور غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ خوبصورت باوقار چہرہ آج بوڑھا لگ رہا تھا، جھریاں بڑھ گئی تھیں، بائیں جانب سے ہونٹوں کے قریب کی جلد لٹک سی گئی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ وہ شاید ماہی کو میسج لکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ ٹائپ کرتی تھی۔ مالا نے نرمی سے انگلیوں کی پشت ان کے گال پہ پھیری، انہوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ ماں، اس نے گیلی آواز میں پکارا، آپ نے ظہیر کو گڑ بھیجا تھا؟ میں نے؟ نہیں تو، انہوں نے حیرت سے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ اس حرکت میں ایک بے بس سی معصومیت تھی، آنکھوں میں کچھ کھوئے کھوئے سے ہونے کا احساس تھا۔ گڑ تو سردیوں میں ہوتا ہے مالا۔ وہ نرمی سے ان کے چہرے پہ انگلیوں کی پشت پھیر گئی، کچھ مختلف سا تھا ان کے چہرے پہ۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ مگر کشمالہ مبین کو معلوم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ حورِ جہاں کی بیٹی تھی، اس کے راستے متعین ہو چکے تھے۔ ہم اسلام آباد واپس نہیں جا رہے، میں یہیں رہوں گی۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا تھا جب وہ اس کے پاس آئی اور اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ تم جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، میں کسی اور کا بندوبست کر لوں گی۔ جو فیصلہ 5 برس میں نہیں ہو سکا، وہ 5 منٹ میں ہو گیا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مس کرے۔ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ میں پورا کروں گا، میں یہی ہوں آپ کے ساتھ۔ کیف کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، اس نے بس اسوات میں سر ہلا دیا اور واپس مڑ گئی۔ اس کی انگلیاں ماہی کو میسج لکھ رہی تھیں، وہ میسج جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ماہی، ماں بیمار ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، شاید الزائمرز، تم پاکستان آ جاؤ فوراً۔ چلی ویک کے چھوٹے سے گھر کے لاؤنج میں صوفے پہ نیم دراز ماں بینا کا فون بجا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی، موبائل اٹھا کے دیکھا، وہ ایک میسج اس کی جان نکال گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، پیروں میں جوتے گھسیڑے اور کھڑی ہوئی، اور تبھی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اتنی شدید کہ حد نہیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور سفید صوفے کو دیکھا جس پہ وہ سو گئی تھی۔ وہاں خون کے دھبے تھے، اس کے لباس پہ بھی خون تھا، نچلے وجود میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں، تکلیف میں اس کے لبوں سے یہی نکلا۔ وہ دوہری ہو کے بیٹھتی گئی اور پھر دوسرا احساس زیادہ جان لیوا تھا، میرا بچہ۔ کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے خنجر کی طرح، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معصومیت اور سادگی سے کاٹ ڈالتی ہے، پھر بھی ہم اس کو تھامے رکھتے ہیں بھلے خون ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور کہتے ہیں ماں ہوتی ہے سورج کی طرح، بھلے کتنا گرم ہو اور تم سے کتنا دور ہو، تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو، اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی نہیں جلائے گا۔ نامعلوم تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا، اور وقت تھا صبح 11 بجے کا۔
ہوٹل سویٹ کی اونچی کھڑکی سے دھوپ چھن کے ماہر فرید کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا موتیوں اور لیونڈر کی خوشبو کو سانس کے ذریعے اتار رہا تھا۔ ماہر، پچھلے صوفے پہ بیٹھے مینیجر مالک نے پکارا۔ انتقام کے سفر پہ نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ یہ کنفیوشس نے کہا تھا، اور جانتے اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا سرد سی خاموشی میں، موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ ماہر فرید اسی طرح آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ مالک قدرے چونک کے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پار کیف جمال رقم کا پیکٹ لیے کھڑا تھا۔ مالک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، پھر مڑ کے ماہر کو۔ وہ ہنوز اسی طرح کھڑا تھا۔ اسے آنے دو، مجھے معلوم تھا یہ واپس آئے گا، وہ مڑے بنا بولا۔ مالک نے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیف صوفے تک آیا اور پیکٹ میز پہ رکھ دیا۔ اس کے چہرے پہ شدید اضطراب تھا۔ ماہر فرید بالآخر اس کی طرف گھوما۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ کیا رقم کم ہے؟ سادگی سے سوال کیا، جو کیف جمال کو پتھر کی طرح لگا۔ آپ کو لگتا ہے آپ ہر انسان کو پیسے سے خرید سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیا میں نے 3 منٹ پہلے تمہیں نہیں خریدا؟ وہ صوفے کے پیچھے سے نکل کے کیف کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر مالک کی طرف گردن موڑی۔ ہم نے اپنے مہمان کو چائے قہوہ نہیں پوچھا؟ قہوہ نہیں، کافی۔ مالک نے کھنکھارتے ہوئے اسے نظروں میں تادیبی اشارہ کیا۔ میں کافی پینے واپس نہیں آیا، میں سوال کا جواب لینے آیا ہوں جو آپ نے مجھے نہیں دیا۔ کیف نے ناگواری سے سامنے کھڑے وجیح اور دراز قد آدمی کو دیکھا۔ آپ یہ کام مجھ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کسی کو بھی خرید سکتے تھے۔ اس نے یہ کیوں دوسری دفعہ پوچھا تھا؟ ماہر فرید کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک نظر مالک کو دیکھا۔ اسے بتا دیں کیوں؟ ماہر، مالک نے سفید ابرو اٹھا کے تنبیہ کی۔ ماہر اور کیف آمنے سامنے گھڑی کی 6 اور 12 کی سوئیوں کی طرح کھڑے تھے، اور مالک ایک طرف 9 کی سوئی بنا بیٹھا تھا۔ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مجھے تمہارا نام پسند آیا تھا۔ باقی جتنے لوگوں کی پروفائلز مجھے مالک نے دکھائی تھی ان کے نام بورنگ تھے۔ نام کے علاوہ تمہارے اندر کوئی قابل توجہ شے نہیں تھی۔ وہ مسکرا کے بولا۔ مالک نے جیسے ریلیکس ہو کے سانس لیا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک لمحے کو اسے لگا تھا ماہر فرید اس نوجوان کو اصل بات بتانے جا رہا ہے، لیکن خیر، اب تم بتاؤ کیف جمال کہ تمہاری واپسی کی اصل وجہ کیا ہے؟ تم صرف یہ سوال پوچھنے نہیں آئے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدلتا ہے۔ ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک لمحے کی بے دہانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے۔ ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اور کیف جمال نے اس وقت اس ایک لمحے کو پکڑ لیا تھا۔ مالک کا ماہر کو منع کرنا اور ماہر فرید کا آگے سے بات بنا دینا۔ بھلے کیف جمال ایک ناکام انسان تھا، وہ ماہر فرید اور اس سفید بالوں والی جیسا شاطر نہیں تھا، لیکن وہ ذہین تھا، اور ایک لمحے نے کیف جمال کو یہ بتا دیا تھا کہ کوئی وجہ تھی جس کے باعث کہ امیر سائیکوپیتھ کیف جمال سے مدد لینے میں مجبور تھا۔ وہ یہ کام کسی اور سے نہیں کروا سکتا تھا۔ ماہر فرید کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے ذہن میں چھایا اس برطانوی بزنس مین کا سارا رعب اور خوف چٹکی میں ہوا ہو گیا۔ میں چند باتیں کلیئر کرنے آیا ہوں۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز میں خوف اور گردن اٹھی ہوئی تھی۔ چند باتیں، اوکے۔ پہلی بات، ماہر نے یہ تبدیلی محسوس کی تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور انگلی پہ گننے لگا۔ اس کے انداز میں تمسخر تھا۔ پہلی بات یہ کہ بھلے میں اس کام کے لیے راضی ہوں، لیکن میری بھی ایک بہن ہے، وہی بہن جس کے شوہر کے تم نے پیسے دینے ہیں۔ آگے چلو۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ جو پیسے میں آپ سے لے رہا ہوں یہ میری کسی لگژری پہ نہیں لگیں گے۔ میں ان سے اپنے قرضے اتاروں گا اور نئی زندگی شروع کروں گا۔ البتہ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ نہ کچھ برا کروں گا نہ ہونے دوں گا۔ اس کا گارڈ بننے اور اس پہ نظر رکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اور دوسری بات، ماہر فرید کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے میرے ایمان کی بہت کم قیمت لگائی ہے۔ ماہر فرید نے ہاتھ گرا دیا اور مسکرا کے مالک کو دیکھا۔ میں کہہ رہا تھا نا اسے مزید رقم چاہیے۔ مالک بھی ہلکا سا مسکرائے اور شانے اچکا دیے۔ ماہر واپس صوفے پہ بیٹھا تو پیچھے کھڑکی سے آتی دھوپ کا راستہ کھل گیا۔ وہ سیدھی کیف کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ مجھے مزید رقم نہیں چاہیے۔ کیف سامنے والے صوفے پہ بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے کہتا گیا، مگر مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جو رقم آپ مجھے دے رہے ہیں یہ تو قرضوں کی ادائیگی میں نکل جائے گی۔ مجھے اس جاب سے کیا ملے گا؟ بولتے جاؤ۔
ماہر فرید نے سے سوچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اس کے چمکتے بوٹ میں چھت سے لٹکتے فانوس کا عکس دکھائی دینے لگا۔ آپ نے کہا آپ میرا بزنس سیٹ کروا دیں گے، ظاہر ہے اپنے پیسے اور تعلقات کے ذریعے۔ کیف سوچ سوچ کے بول رہا تھا، آواز نڈر تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ اپنے ذریعے بھی کریں۔ مطلب یہ کہ میرے بزنس ہمیشہ فلاپ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی مجھے میری غلطی نہیں بتاتا۔ آئیڈیاز ہیں میرے پاس، مینٹور نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں مینٹور کروں؟ وہ متعجب ہوا تھا۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ ایک کامیاب بزنس مین دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ ماہر فرید کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھا، البتہ زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اتنی ساری دولت خود سے کمائی نہیں جاتی کیف جمال، یہ کسی سے لی جاتی ہے۔ کیا تم نے وہ مشہور منقولہ نہیں سنا کہ "یو ڈونٹ میک اے بلین ڈالرز، یو ٹیک اے بلین ڈالرز"؟ وہ تلخی سے بولا۔ اس کے چہرے پہ اس وقت کیف جمال کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ گاڈ فادر، کیف ہلکا سا مسکرایا، لیکن کم از کم آپ کو اس دولت کو بڑھانے کا ہنر آتا ہوگا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مینٹور کریں۔ میرے پاس بیبی سٹنگ کے لیے وقت نہیں ہے۔ مگر کیف نہیں سن رہا تھا، وہ کہے جا رہا تھا، جب تک میں آپ کے اس کام کا حصہ ہوں، میں ساتھ ساتھ اپنے نئے بزنس پلان پہ بھی کام کروں گا۔ 2 ماہ کے اختتام پہ جب یہ گارڈ والی جاب ختم ہو جائے گی، میں اپنا پلان لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ اس پلان کو دیکھیں گے، اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو عمل میں لانے میں میری مدد کریں گے۔ مالک کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اب وہ شدید اکتا چکا ہے۔ سنو لڑکے، اب تم اپنے قد سے بڑی باتیں کر رہے ہو، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ 1 منٹ مالک۔ ماہر فرید نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور کیف کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے مینٹور کرنے سے تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ جی بالکل، ماہر ہلکا سا ہنسا۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے۔ تم کیف جمال ایک ناکام انسان ہو اور تمہارا بزنس پلان اس دفعہ بھی ناکام ہوگا۔ کیف کے چہرے پہ کئی رنگ آ کے گزرے، اس کے ہونٹ بچ گئے۔ میرا بزنس پلان دیکھے بغیر آپ مجھے ناکام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بزنس پلان کبھی نہیں بنے گا، تم اگلے 2 ماہ ضائع کر دو گے، وہ بے رحمی سے بولا۔ اور اگر 2 ماہ بعد میں آپ کے پاس اپنا پلان لے کر آ گیا تو؟ ماہر فرید پھر سے ہنس دیا۔ چلو آج تم پہ ایک تجربہ کرتے ہیں کیف جمال۔ ماہر، مالک نے تنبیہ کی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ کیا ایک انسان تمام وسائل کے باوجود ناکارہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عادی انسانیت اپنی ناکامی کا ذمہ دار وسائل کی کمی اور غربت کو ٹھہراتی ہے۔ مگر تم میرے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہو کیف، تم میرے اس سوال کو حل کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ اگلے 2 ماہ تمہیں یا تمہاری فیملی کو کوئی مالی پریشانی نہیں فیس کرنی پڑے گی۔ تمہیں اپنے کام کے لیے بہترین آلات دیے جائیں گے۔ جو بھی آفس ایکوپمنٹس چاہیے ان کی مالک کو لسٹ بھیج دو، وہ تمہیں سب مہیا کر دے گا۔ مالک اس بات سے بالکل خوش نظر نہیں آتا تھا، لیکن خاموشی اس کی مجبوری تھی۔ میں تمہیں 2 ماہ دیتا ہوں، تم اپنا پلان بناؤ۔ 2 ماہ ایک لمبا عرصہ ہے، تم دن کے چند گھنٹے بھی کام کر لو تو یہ کر سکتے ہو۔ تم گھر سے کام کرتے ہو، چاہو تو تمہیں ہم کوئی آفس یا لگژری اپارٹمنٹ بھی فراہم کر سکتے ہیں جہاں تم سکون سے دن کے چند گھنٹے کام کر سکو۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم بزنس پلان بنا لو گے؟ اس کی چمکتی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا۔ ناممکن، تم 2 ماہ تک اتنی سہولیات کے باوجود بھی ایک بزنس پلان تک نہیں بنا سکو گے۔ مالک اور میں تمہارے جانے کے بعد اس بات پہ شرط لگائیں گے کیونکہ تم ایک سست انسان ہو۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے۔ میں آپ سے مختلف ہوں ماہر فرید صاحب، آپ ایک نارسسٹ ہیں۔ اب کہ کیف جمال بولا تو اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آپ کے لیے اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھ کے بے روزگار نوجوانوں کی ناکامی کا مذاق اڑانا بہت آسان ہے۔ آپ سونے کا چمچ منہ میں لیے بڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی محنت سے یہاں نہیں پہنچے۔ آپ پریویلیجڈ ہیں، آپ کے والد نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی بزنس امپائر چھوڑی ہے جسے آپ خوبصورت لڑکیوں کا پیچھا کرنے میں ضائع کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس 2 ماہ ہیں۔ اسے کیف جمال کے الفاظ سے فرق نہیں پڑا تھا، اسی محظوظ انداز میں بولا، مگر میں جانتا ہوں کہ تم 2 ماہ بعد بھی کوئی پلان لے کر نہیں آؤ گے، اور پھر میں ہر بزنس ڈنر پہ، ہر سیمینار پہ تمہارا قصہ سنایا کروں گا کہ کیسے انسان ہر شے کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے۔ ماہر فرید اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا۔ کیف نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ لمبی انگلیوں والا خوبصورت ہاتھ تھا۔ ایسے ہاتھ مجسمہ سازوں یا پیانو بجانے والوں کے ہوتے ہیں۔ کیف نے اس سے ہاتھ ملا لیا۔
میں آپ کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ کیف نے ہاتھ ملا کے چھوڑ دیا، پھر وہ رکا، کھنکھارا۔ اب اسے ایک اور مشکل سوال پوچھنا تھا۔ اگر کسی وجہ سے میں 2 ماہ سے پہلے اس جاب کو مزید نبھانے سے انکار کر دوں، اگر میں اس سب کو ختم کرنا چاہوں تو کیا آپ مجھے دی گئی رقم واپس لے لیں گے اور اپنی مدد کھینچ لیں گے؟ وہ نتائج جاننا چاہتا تھا۔ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ 3-4 قدم آگے آیا، یہاں تک کہ وہ کیف جمال کے عین مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کی چپتی نظریں کیف کے وجود کے اندر تک گڑ گئیں۔ تم نے کبھی سنا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کسی دن اچانک سے غائب ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا۔ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے ڈیری سروس والے دودھ کی بوتلیں رکھ جاتے ہیں، بینک لیٹرز اور اخبار سے اس کا میل باکس بھرنے لگتا ہے، مگر کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دودھ خراب ہو کے بدبو دینے لگے تب پولیس بلائی جاتی ہے اور اپارٹمنٹ کا لاک توڑا جاتا ہے، مگر جب تک بدبو نہ آئے کوئی اس لاپتہ شخص کی پرواہ نہیں کرتا۔ تم کیف جمال اس جاب کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جاب تب ختم ہوگی جب میں کہوں گا، اور جب تک میں نہیں کہوں گا تمہارے اپارٹمنٹ سے بدبو بھی نہیں اٹھے گی۔ اب یہ پیکٹ اٹھاؤ اور جا کے نئے جوتے خریدو۔ کیف کا چند منٹ پہلے بحال ہوا اعتماد ایسے بکھر گیا جیسے ہوا سے سوکھے پتے بکھر جاتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پیسے، مینٹورشپ، اپنے بزنس کا کامیاب ہو جانا، یہ سب اس کی ضروریات تھیں، لیکن اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک غلط آدمی کے ساتھ سودے میں پھنسا دیا ہے۔ مزید کچھ پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لو۔ ماہر فرید نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ میری لندن کی فلائٹ ہے، مجھے واپس جانا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کیف جمال نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، اسی وقت روم کا دروازہ کھٹکا، ایسے نہیں جیسے بیل بجاتے ہیں، بلکہ ایسے جیسے کوئی جوتے سے 2-3 دفعہ ٹھوکر مارتا ہے۔ ماہر فرید نے کیف سے نظر ہٹائی اور مالک کو دیکھ کر ابرو سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا، مگر مالک نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض کندھے اچکا دیے۔ اس کے پاس کارڈ ہے، خود کھول لے گا۔ کیف ابھی تک بے بس مگر چپتی ہوئی نظروں سے ماہر فرید کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آخری بات کا اثر ابھی زائل نہیں ہوا تھا۔ چند لمحے بعد کارڈ سوائپ ہونے کی بپ بجی، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک دروازہ کھولنے میں کتنی محنت لگتی ہے یار، تم لوگ میرے ساتھ یہ جان بوجھ کے کرتے ہو۔ اندر داخل ہونے والا شخص جھنجھلاتے ہوئے کہتے کہتے رک گیا۔ کیف ابھی تک ماہر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے پیچھے کھڑکی کے شیشے میں مدھم سا عکس دکھائی دیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں پکڑی پیپر ٹرے میں کافی کے ڈسپوزیبل کپ نظر آ رہے تھے۔ کیف جمال کو دیکھ کے نوارت نے نظریں جھکائی، کپ گنے، 1 2 3، پھر چہرہ اوپر اٹھا کے کمرے میں موجود افراد کی گنتی کی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز معذرت تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ہم 4 لوگ ہوں گے۔ کیف جمال نے ماہر فرید سے نظریں ہٹائی اور گردن موڑ کے اس شخص کی طرف دیکھا۔ کیف کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس روز ہوٹل سویٹ میں وہ 3 نہیں 4 ہوں گے۔ مبین منزل پر موسم بہار اس سال اداس اداس سا اترا تھا۔ بوگن ویلیا کے درخت اپنے خوش رنگ پتوں کے باوجود مرجھائے ہوئے لگتے تھے۔ جب سے مالا کو ماں کے بھولنے کی بیماری کا علم ہوا تھا، اسے لگتا تھا وہ ایک ایسے سرسبز باغ میں کھڑی ہے جس کو پانی لگانے والا یہاں کا راستہ بھول گیا ہے، اور اب وہ لہلہاتے درختوں کو دیکھ کے سوچ رہی ہے کہ کیا ان کو کوئی پانی لگانے آئے گا یا یہ آہستہ آہستہ مرجھاتے جائیں گے۔ عصر باسی ہو چکی تھی اور شام کسی بھی پل دم توڑنے کو تیار تھی۔ مالا ہینڈز فری لگائے فون اونچا اٹھائے لان میں بیٹھی تھی۔ اسکرین پہ نظر آتی ماہی کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں تلے ہلکے بجھا ہوا چہرہ، وہ تکیوں کے سہارے بیڈ پہ نیم دراز تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تھوڑی سی سپاٹنگ ہوئی ہے مگر بیبی ٹھیک ہے۔ ماہی اداس لگ رہی تھی۔ مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا گیا ہے، ویسے بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، رسکی پریگنینسی ہے۔ ماہی تمہیں مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے اب، اوکے؟ وہ فکر مندی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ مالا میں پاکستان نہیں آ سکوں گی، مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے سفر سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شادی کے 5 سال میں ماہی کے 2 مس کیریج ہو چکے تھے، اس لیے اس کی یہ پریگنینسی بہت ہائی رسک تھی۔ یار میں نے تمہیں پاکستان آنے کے لیے تب کہا تھا جب مجھے تمہاری کنڈیشن کا نہیں پتا تھا، اور پھر تم یہاں آ کے کیا کر لو گی؟ ماں ذرا سا بھولتی ہی ہیں، ہم مینج کر لیں گے، لیکن اگر بیبی کو کچھ ہوا تو ماں سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہوگا۔ ماں نے 5 سال اس بیبی کے لیے دعائیں مانگی ہیں، عمرہ، حج، تہجد، نفل، بیبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ہم آئیں گے نا کینیڈا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہاں پلیز تم لوگ آ جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں امید جاگی۔ وہ مزید بات کرتی، لیکن درمیان میں غیر شناسا نمبر سے واٹس ایپ پہ میسج ریسیو ہوا تو وہ چونک گئی۔ 1 منٹ ماہی کہہ کے چیٹ کھولی، پھر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے میسج اونچا پڑھ کے سنایا،
کیسی ہیں آپ کشمالہ؟ میں نے آپ کا نمبر اپنی والدہ سے لیا تھا، اگر آپ فارغ ہیں تو کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ آپ سے ایک کام تھا۔ یہ کون ہے؟ ماہی چونک کے سیدھی ہوئی، ابرو اکٹھے ہو گئے۔ زیاد سلطان، کشمالہ نے کندھے اچکائے، اس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ جانے دو مالا، مردوں کی انا اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو کبھی کام نہیں کہتے، سوائے اس صورت میں کہ وہ بہت مجبور ہوں یا صرف گفتگو شروع کرنے کا بہانہ چاہتے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم زیاد سے بات کرنا چاہتی ہو؟ اس سوال کا جواب کشمالہ مبین کے پاس نہیں تھا۔ زیاد اسے اچھا لگا تھا، ایک کامیاب انسان جس کا کریئر بھی تھا، خاندانی بھی تھا اور شکل و صورت بھی اچھی تھی، ریپوٹیشن بھی اس کی ایک شریف اور معزز انسان کی تھی۔ وہ 28 برس کی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب اسے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسے شادی سے کوئی بیر نہ تھا، بس ابھی تک جو رشتے اس کو میسر ہوئے تھے ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ اس کا کھانا ہمیشہ چیک ہونے سے رہ جاتا تھا۔ زیاد سلطان البتہ اس کے تمام کھانوں میں سب سٹک لگاتا گیا تھا۔ ماں کی بیماری کا علم ہونے سے پہلے اگر یہ سب کچھ ہوتا تو شاید وہ خوش ہوتی، لیکن کل سے ساری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس نے فون رکھ دیا اور گردن اٹھائے جامنی پڑتے آسمان کو دیکھنے لگی۔ دور اوپر چند پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ ہم گھروں کو لوٹنے میں اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہیں کہ آگے بس اندھیرا ہمارا منتظر ہوتا ہے؟ موہت دوپہر میں گھر آیا تو مالا نے اس کو سامنے بٹھا کے ساری بات بتائی۔ موہت کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ زیادہ سے زیادہ الزائمرز ہوگا، ہم اس کو دواؤں سے مینج کر سکتے ہیں، اور آج تو ماں بالکل ٹھیک ہیں، شاید وقتی ہو۔ موہت ہمیشہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھا کرتا تھا۔ مالا کی تسلی کروا کے وہ ماں کے پاس جا بیٹھا۔ اس وقت وہ لاؤنج کے تخت پہ بیٹھی سلائیوں سے اون کا سویٹر بند رہی تھی۔ ماہی کے بیبی کے لیے بننے والا یہ کوئی چوتھا سیٹ تھا۔ موہت ان سے ادھر ادھر کے سوالات کرنے لگا۔ ماں کے تمام جواب درست تھے، ایک بات بھی نہیں بھولی۔ ماں، آپ واقعی بھولنے لگی ہیں یا ہمارے ساتھ شغل لگاتی ہیں؟ موہت آخر میں ہنس کے بولا۔ ماں نے پرے بدتمیز کہہ کے اس کے کندھے پہ اون کا گولا دے مارا۔ گولا موہت سے ٹکرا کے فرش پہ جا گرا اور دھاگا کھلتا گیا۔ کچن سے لاؤنج میں آتی مالا کے پیروں میں گولا جا کے رکا۔ مالا، میرے ویزے کا کیا بنا؟ وہ مالا سے اپنے ویزے کا پوچھنے لگی۔ ماہی کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا اور ماں کا ارادہ تھا کہ اس کی ڈیلیوری کے وقت ماں ماہی کے پاس جائے گی۔ وہ کیسے اکیلی یہ وقت گزارے گی؟ ویزا جلد آ جائے گا ماں۔ وہ جھک کے گولا اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور دھاگا لپیٹنے لگی۔ اس نے ویزا تب اپلائی کیا تھا جب وہ ایک ریسٹوران کی کامیاب مینیجر تھی۔ تب اس کا ارادہ تھا کہ ماں کے ساتھ کینیڈا جا کے چند دن رہ کے آ جائے گی اور ماں مہینوں وہیں رہے گی، مگر اب حالات مختلف تھے۔ اب وہ اس باغ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ کوئی اس کو پانی لگانے والا نہ تھا۔ مالا، آر یو شور ماں بھولنے لگی ہیں؟ یہ بالکل نارمل ہیں یار۔ کچن میں آؤ، مالا نے اسے گھور کے انگریزی میں کہا۔ وہ اس کے پیچھے چلتا آیا اور کچن آئی لینڈ کے ٹاپ پہ بیٹھ گیا۔ ساتھ رکھی ٹوکری سے ایک سیب نکال کے اس کی بائٹ لی۔ میں کہہ رہی ہوں ماں ٹھیک نہیں ہے موہت، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دیکھو۔ وہ انگریزی میں کہتی فریزر کا دروازہ کھول کے دکھانے لگی کہ ماں کو اسپوکن انگلش سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ماں کا فریزر کبھی اتنا خالی نہیں ہوا، ہمیشہ فروزن آئٹم، کباب، کوفتے وغیرہ بنا کے رکھتی تھیں۔ پورے گھر کی صفائی، پودوں کی کانٹ چھانٹ سب خود کرواتی تھیں۔ تم سارا دن ہاسپٹل ہوتے ہو، تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ ہمارا گھر کبھی اتنا بے ترتیب نہیں ہوا۔ تو یار بخت بھی کو کھینچو نا، اس نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے اپنی طرف سے حل بتایا۔ ملازم خود سے کچھ نہیں کرتے، گھر کی مالکن ان سے کام کرواتی ہے یا نہیں کرواتی۔ ماں نے ساری عمر اپنے گھر کو سنوارنے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے؟ اگر وہ اس کام کو بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اب موہت پہ غصہ آ رہا تھا۔ ان بھائیوں کو آرام سے بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اچھا بابا، میں ایک نیورولوجسٹ سے اپائنٹمنٹ لیتا ہوں، وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، سوموار تک آ جائیں گے، ہم منگل کو انہیں دکھا دیں گے۔ منگل میں 6 دن ہے موہت۔ مالا، ریلیکس، میں کسی عام سے نیورولوجسٹ کو نہیں دکھا سکتا، ورنہ اس طرح تو میرے سینئرز بھی بہت ہیں، انگریزی بولتے ہیں میرے سامنے تاکہ مجھے سمجھ نہ آئے بڑے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سلائیاں چلاتے ہوئے ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ تب ہی بخت بھی باہر سے کچن میں داخل ہوئی تو موہت نے انہیں روک لیا۔ آپ ذرا میری بات سنیں، اس کی آواز سخت ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ماں کو میٹھا کھانے دیتی ہیں، میں ان کی شوگر جتنی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ان کی چاپلوسی کے چکر میں اسے بڑھا دیتی ہیں۔ آج سے گھر میں میٹھا نہیں بنے گا، ورنہ میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گا۔ کل کو ہمیں ماں کی گھٹنے کی سرجری کروانی پڑ گئی تو یہ شوگر کا کنٹرول نہ ہونا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا؟ مالا چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ بظاہر مالا کو وہ تسلی دے رہا تھا، مگر اندر سے وہ خود پریشان تھا۔ البتہ وہ ظاہر نہیں کرے گا، وہ ماں پہ گیا تھا۔
ماں کہتی تھی کہ معید اندر سے گہرا کنواں ہے اور شاید مالا بھی ماں پہ ہی گئی تھی۔ اپنے غم کو اندر ہی اندر لے کر گھلتے رہنا ان دونوں کی عادت تھی۔ ماں ہی ایسی نہیں تھی۔ ماں کا کہنا تھا کہ وہ ان کے ابا پہ گئی تھی۔ ذرا کوئی اسے تنگ کرے وہ آستینے چڑھا کے اگلے کی ساری دنیا الٹانے پہنچ جاتی تھی۔ وہ پریشان ہوتی تو دل میں نہیں رکھتی تھی، کمیونیکیٹ کرتی تھی، صاف صاف بول کے اس مسئلے کو حل کرتی تھی۔ معید اور مالا نے اس روز فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے۔ معید اب ڈیوٹی آورز کے بعد کہیں نہیں جائے گا بلکہ ماں کے پاس بیٹھے گا، اور مالا تو پہلے ہی اسلام آباد واپس نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔